آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کا لفظ سامنے آتے ہی دماغ میں سب سے پہلے آنے والی چیزوں میں چیٹ جی پی ٹی، گوگل بارڈ، آٹومیٹڈ کارز، آٹومیٹڈ ڈرونز یا ایسی تمام تر مشینز یا ڈیوائسز یا روبوٹس شامل ہیں جن کو آپ آج کل روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جس صلاحیت کے ذریعے کوئی بھی مشین یا ڈیوائس انسانی رویوں کو سمجھ کر انسانی رویوں کے مطابق ہی ریئیکٹ کرنے کا ہنر سیکھتی ہے۔ حال ہی میں گوگل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے پائنیئر جیفری ہنٹن نے گوگل کو دیا ریزائن، اور ریزائن کرتے وقت انہوں نے کہا کہ میں آنے والے وقت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انسانیت کے لیے ایک خطرے کے طور پر دیکھتا ہوں۔ آخر جیفری ہنٹن کو ایسی کیا بات سامنے آئی جس کی وجہ سے انہیں یہ بیان دینا پڑا اور اپنی اتنی بڑی پوزیشن کو ریزائن کرنا پڑا، اور کیسے شروع ہوا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سفر آپ کی اور میری زندگی میں؟ آئیے سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 1950s میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک فارمل ڈسپلن کے طور پہ سٹارٹ کیا گیا، اور اس کے پائنیئرز ایلن ٹیورنگ، مارون منسکی اور جان مکارتھی اور ان کے ساتھیوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد رکھی۔ 1950 میں ایلن ٹیورنگ نے ایک ٹیورنگ ٹیسٹ کی تجویز پیش کی، جس ٹیورنگ ٹیسٹ کا مقصد تھا کہ کسی بھی مشین کے ذہین ہونے کی صلاحیت کو کس معیار تک ناپا جا سکتا ہے۔ 1956 میں مکارتھی نے ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کی وجہ سے آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایز اے اسٹڈی پڑھتے ہیں اور جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی برتھ ہوئی۔ 1970s سے 1980s تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ونٹر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دوران میں اے آئی کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ لمیٹڈ کمپیوٹنگ سسٹمز اور ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز تھے۔ 1980s سے نالج بیسڈ اے آئی سٹارٹ ہوا، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مشینز کے اندر، کمپیوٹنگ مشینز کے اندر انکوڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے ان سسٹمز کے اندر ہیومن بیہیویئر کو سمجھنے اور اس کو ریئیکٹ کرنے کی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ان سسٹمز نے سمبولک ریزنز اور رول بیسڈ اپروچز کو استعمال کر کے میڈیسن، فائنانس اور انجینئرنگ کے اندر بے پناہ کامیابیاں حاصل کیں، اور پھر اس کے بعد 1990 سے 2000 تک ہمارے سامنے آئی مشین لرننگ اور نیورل نیٹورکس۔ نیورل نیٹورکس کا تعلق ہمارے دماغ میں موجود نیورون سے ہے، وہ نیورونز جو کہ ہمارے دماغ سے پوری باڈی تک کمیونیکیشن کا سسٹم سر انجام دیتے ہیں۔ نیورل نیٹورکس کے وجود میں آنے کے بعد مشین لرننگ کے اندر تو جیسے طوفان آ گیا۔ بیک پروپیگیشن الگوریدم جیسی سائنٹیفک ریسرچز نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک نئی نہج پہ پہنچا دیا، اور پھر 2010 میں بگ ڈیٹا اور ڈیپ لرننگ جیسے کانسیپٹس متعارف ہوئے۔ 2010 آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، جہاں پہ ڈیپ لرننگ اور بگ ڈیٹا اور امپرووڈ کمپیوٹیشنل اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اپنی ڈائریکشنز بالکل بدل دی۔ ڈیپ لرننگ کے الگوریدم نے مختلف ڈومینز میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کی، جس میں کمپیوٹر ویژن، نیچرل لینگویج پروسیسنگ اور وائس ریکگنیشن شامل ہیں۔ 2010 سے 2020 کا سفر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، کیونکہ اس دوران میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی آٹومیٹڈ ڈریون کارز، آٹومیٹڈ ڈریون آٹو پائلٹس، ہم نے گوگل کو دیکھا، ہم نے سری کو دیکھا، ہم نے گوگل کے الیکزا کو دیکھا، جنہوں نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا ورچوئل ریالٹی، ان دونوں کانسیپٹس کو مکس اپ کر کے ایسے روبوٹس بنا لیے گئے ہیں جو کہ بالکل ہیومن بیہیویئر کو سمجھنے اور ہیومن بیہیویئر کو ریئیکٹ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، جن میں ایموشنز موجود ہیں، جن میں غصہ کرنے کی اور خوشی منانے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ نیو یارک کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں روبوٹس کو اور روبو ڈاگس کو اسپیشلی سیکیورٹی فورسز کا حصہ بنایا گیا ہے، جو کہ سیکیورٹی پرپزز کے لیے استعمال ہونے والی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مرج کرنے کے بعد جو ایک پروڈکٹ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ پروڈکٹ کیا ہے؟ آپ آج کل کے روبوٹس کو انتہائی زیادہ ذہین دیکھتے ہیں۔ آج کل کے روبوٹس آپ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ آپ کسی روبوٹ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں یا کسی انسان کے ساتھ۔ آج کل کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوانٹم کمپیوٹنگ جیسے راستے تلاش کر رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آپ کے روزمرہ کے کاموں میں ایک مکمل انٹرفیرنس حاصل کر لی ہے۔ اور اب آتے ہیں جیفری ہنٹن کے گوگل سے ریزگنیشن کی طرف۔
जेफ्री हिंटन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पायनियर होने की वजह से ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि आज कल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को किस हद तक ज़हीन बना दिया गया है और आने वाले दौर में ये मज़ीद इवॉल्व करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स आज अपने रवैयों में खुद ब खुद बेहतरी लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें किसी भी किस्म की इंसानी मदद की मोहताजी नहीं है। आने वाले दौर में साइबर वॉर को अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करके रोबोट्स कोई भी वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। एआई का गलत इस्तेमाल इस दुनिया को एक जंग का मैदान बना सकता है।